بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت نام ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا۔ تو تعریف و توصیف صرف راگنیوں پہ، راگ پہ، سوز و گداز پہ، گلوں پہ، طبلوں واجوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ طبلے واجے یا دف ان کے ساتھ کلام پڑھنا یہ محققین علماء نے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا اور نعت کی بے ادبی سے قرار دیا۔ بلکہ اس طرح بھی رسول اللہ کی نعت ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے کہ امتی اپنے محبوب کی سنت کو اپنائے تاکہ لوگ دور سے دیکھیں تو پتہ چلے رسول اللہ کا غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے۔ تو یہ بھی ایک نعت ہے۔ یہ نہیں کہ خاص اولیاء آپ اپنا لیں، ویسٹ کوٹ ہو، خشخشی داڑھی ہو، یہ جی نعت خان ہے۔ بھئی یہ نعت خان نہیں ہے، یہ گویہ ہے، یہ اس کا کاروبار ہے۔ اس کو بالکل کسی چیز سے غرض نہیں ہے، نظریہ اہل سنت سے غرض نہیں، سنت کے آداب سے غرض نہیں، اسے دین سے غرض نہیں، یہ تو اس کا کاروبار ہے، یہ کیا کرے۔ تو اس وجہ سے آپ محفل نعت کو محفل نعت رہنے دیں، اس کو محفل راگ و رنگ نہ بنائیں، محفل غزل نہ بنائیں۔ یعنی آج کل نعت خوانی راگنی کو سمجھ لیا گیا ہے اور محفل نعت کو محفل غزل اور راگ بنا دیا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ نعت ہے یا غزل ہے، یہ آدمی نعت پڑھ رہا ہے یا غزل پڑھ رہا ہے، اور یہ محفل نعت ہو رہی ہے یا محفل غزل اور راگ و رنگ ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیے۔ ہم بھی الحمدللہ تعالیٰ بچپن سے نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سوز و گداز عطا فرمایا ہے، لیکن ہم جب نعت پڑھتے ہیں تو نعت ہی پڑھتے ہیں۔ غزل غزل ہے، نعت نعت ہے۔ اگر آپ نے غزل سننی ہے تو جا کے گویوں کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے راگ سنیں۔ نعت سننی ہے تو ایک نعت کا اپنا ایک ادب ہے، ایک حلیہ ہے، ایک اپنی اس کی دنیا ہے۔ نعت کو نعت رہنے دیں، اس کا ادب بہار رکھیں۔ یہ تو اتنا ہم بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نعت کو نعت سمجھتے ہیں، ہم بطور عبادت نعت خوانی کرتے ہیں۔ جب عبادت کریں گے تو عبادت کا ایک اپنا رنگ ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کی عبادت کا یہ انداز تھا کہ وہ کعبہ شریف کے گرد تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ تو یہ تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا، یہ راگنیاں، یہ سارا یہ ڈرامے بازی کرنا، اس کا عبادت کے ساتھ، نعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور سجا کر پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رسول اللہ کی نعت پڑھنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن نعت اور غزل اور گانے میں فرق واضح رہنا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ سوار کو پڑھو، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو گویے ہیں، گانے والے لوگ، ان کے انداز اور لہجے حلیے سے بچو۔ تو اس وجہ سے یہ گزارش کرتے ہیں ہم نعت خانوں سے بھی اور محافل نعت کروانے والوں سے بھی کہ براہ کرم آپ محفل نعت کو محفل نعت رہنے دیں، محفل راگ و رنگ یا غزل نہ اسے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام نعت کو سمجھنے کی اور نعت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔